اگر ہم انسان کی عمر کو ڈیوائڈ کریں نا، تقسیم کریں، 12-13 سال تو بلوغت کے نکال دو، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسئلہ ہے کیا اس کے ساتھ. اس میں تو بنٹے کھیلنے کی، آج کل پب جی آ گیا ہے، پب جی میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے. 15-16 سال کے بعد کچھ تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے، بالغ ہوتا ہے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو لڑکیوں سے دوستیوں کا شوق پیدا ہونا شروع. یہ مسائل زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑی عمر اور پکی ہوتی ہے تو معاش کی فکر، کمانا کیا ہے، پڑھنا ہے، پڑھ کے کمانا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا بزنس کرنا ہے. اس میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کا نکل جاتا ہے. 40 سال کے بعد گھریلو مسائل، پھر صحت کے مسائل، بالآخر انہی مسائل میں گھرتے ہوئے ایک دن اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. حضرات بول لیں آپ لوگ، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. سبکتگین صاحب، میں نے نام ایسا سلیکٹ کیا ہے جو کسی کا نہ ہو. پہلے میں ستار بھائی کہتا تھا، وسیم بھائی، تو وہ لوگوں کے فون آئے، یار ہم کو کیوں تختہ مشق بنایا ہوا ہے. حضرات سبکتگین صاحب آج قضائے الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئے. امریکہ روس کی جنگ اسی طرح چلتی رہی، لیکن سبکتگین صاحب جن کو بہت دلچسپی تھی کہ روس یوکرائن پہ قبضہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، روس نے قبضہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، سبکتگین صاحب دنیا سے چلے گئے. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے یا نہیں الٹے، وسیم صاحب جو روزانہ ٹاک شو پابندی سے دیکھا کرتے تھے، ان کا تختہ بالآخر بولو الٹ گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. گھریلو مسائل آپ کے حل ہوں یا نہ ہوں، کچھ کے حل ہو جاتے ہیں، کچھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کے جو مسائل تھے، بیماری تھی، نہیں تھی، بالآخر ایک دن مسجد سے اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. آج ستار صاحب بھی دنیا، مزہ ستار وسیم میں یہ کہ سبکتگین کس کا نام ہوتا ہے یار. آج بالآخر ستار صاحب بھی اس دنیا سے رحلت فرما. مرحوم کا نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد فلاں مسجد میں ہوگا. سمجھتے ہیں؟ اچھا، جو کام ستار صاحب کر کے گئے تھے وہی ان کی اولادیں دوبارہ سے شروع کر دیتی ہیں. وہی سارے کام کون شروع کر دیتا ہے؟ ان کی اولادیں. ایک ایک کر کے ہماری دلچسپی کی جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں. دلچسپی لینے والے لوگ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے جن میں سب پریشان ہیں، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے. تو مائیکل جیکسن کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں ایسا شو کروں جو دنیا کا سب سے بڑا ہو. بہت سارے شو کیے اس نے، لیکن جب سب سے بڑا شو ہونے لگا تو اس سے پہلے وہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ. اعلان ہوا، حضرات. ان کے ایسے اعلان ہوتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہوتا تو پھر حضرات ہوتا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. مائیکل جیکسن جس کا تاریخی شو ہونے والا تھا، اب وہ تمام آڈینس جو ان کے شو میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے، ان سے گزارش ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ اتنے بڑے ہوگی، اتنے بجے ہوگی، اس میں شرکت فرمائیں. اگر وہ ہمارے یہاں مسلمان ہوتا یا کس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہوتا. اللہ نے اس دنیا کا جو نام رکھا ہے نا قرآن میں، متاع الغرور، دھوکے کا گھر. قرآن آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی سے منع نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ ان میں دلچسپی نہ لیں آپ، لیکن قرآن خود ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ آپ کو ادھر سے ہٹا رہا ہے. قرآن کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کا ارادہ کیا
اس وقت اس زمین پہ جنات اور جانور آباد تھے. نہ جاپان تھا, نہ چین تھا, نہ انڈیا تھا, نہ پاکستان تھا, کوئی کنٹری دنیا میں نہیں تھا. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, آدم کو, اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, دونوں کے ملاپ سے اللہ نے تم سب سے زمین کو بھر دیا. پھر تم نے پھڈے بازی شروع کر دی. اب تمہاری بہت ساری قسمیں بن چکی ہیں. کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی سیاسی سطح پہ کامیاب ہے, کوئی سیاسی سطح پہ ناکام ہے. اتنی ساری قسمیں ہیں نا, لیکن اللہ کو تمہاری ان قسموں سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں, میں صرف یہ دیکھوں گا ان 2 میں سے یہ کس قسم میں پورا اترتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے ہاں جو چھلنی ہے نا, جو ترازو ہے, اس میں کتنی قسم کے لوگ ہیں. اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے پاکستانی ہے یا امریکی ہے. اللہ کو اس سے غرض ہے اما شاکرن و اما کفورا, بس. یہ شکر گزار ہے یا یہ ناشکر ہے, بنانے والے کو پہچانتا ہے یا بنانے والے کو بھول چکا ہے. اللہ کو اس کے علاوہ میری اور آپ کی ذات میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج مغرب کی یلغار کی وجہ سے, لبرلزم کی یلغار کی وجہ سے اس حقیقت کو ہم بھول چکے ہیں. انسان سارا دن میڈیا پہ جو خرافات سنتا ہے, دماغ میں وہی خرافات انسٹال ہو جاتی ہیں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کیا مقصد ہے. دنیا کس قدر دھوکے میں ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے کل انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھی. آپ لوگ دماغ تو حاضر ہے نا سب کا ماشاءاللہ. شادیوں پر آخر میں آئیں گے, ابھی صبر کر. بہت سے نوجوان شادیاں سننے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. تو ان کو میں رکھتا ہوں تاکہ آخر تک ان کی دلچسپی برقرار رہے. پھر دیکھیں گے, مناسب سمجھیں گے, ماحول ہے تو کر دیں گے, نہیں تو تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. آپ نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں کیا بورنگ ٹاپک لے کے مفتی صاحب بیٹھ گئے نا. تو آخر میں آؤں گا. ماں باپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹا پہلے ٹیوشن پڑھ لو, آخر میں ٹافی ملے گی آپ کو. تو بچہ اس حوالے سے اس لالچ میں پڑھ لیتا ہے. پھر بعض دفعہ وہ ٹافی نہیں ٹوپی ہوتی ہے, بعض دفعہ واقعی سچی مچی کی ٹافی ہوتی ہے. تو آپ لوگ تھوڑی دیر دلچسپی سے بات سن لیں. میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, کل کی بات ہے. ایک جنگل میں گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہے. ایک باز یا شکرا آیا اس کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے. بہت پاورفل ہوتا ہے وہ, تو مرغی کے مار کے برابر کر دے. مرغی اپنے بچوں کی خاطر جو اس باز سے لڑی ہے, وہ لڑائی کا منظر دیکھنے والا ہے. اور ایسے چیخ رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا کے, اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ایسے لڑ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ, اس منظر کو دیکھ کر بھی کوئی تیرے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس مرغی کے اتنے چھوٹے سے مغز میں اپنے بچوں کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس محبت میں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے کیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور بالآخر اس کو شکست دے دی اس نے. دیکھو آج اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. آپ کی مرضی کہ آپ اللہ تک پہنچو یا مرغی تک پہنچو, یہ آپ کی مرضی ہے. یا آپ اسے دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لو, اس کے علاوہ کچھ نہ, یہ آپ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اپنی توحید پر, اپنی قدرت, اپنے کمالات اور اپنے ہونے پر کروڑہا دلائل دے دیے تھے, تو تمہیں ہر خبر میں تمہیں دلچسپی تھی,
میرے بارے میں تمہیں دلچسپی کیوں نہیں تھی کہ خدا کیا چاہتا ہے, اس کے کیا حکام ہیں, وہ کیسے خوش ہوگا, اس نے کیوں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود پر کہ ایک اتنا چھوٹا سا جانور, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کر رہا ہے, حالانکہ اسے یہ حفاظت سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے نیچے کمنٹس دیکھے نا, تو ان کمنٹس میں لوگوں نے ماں کی ممتا اور محبت کی تعریفوں کی بھرمار کر دی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ماں یہ ہوتی ہے, ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے. او بھائی, اللہ نے جو جانوروں میں یہ چیزیں رکھی ہیں, یہ جانوروں کی اپنے بچوں سے لگاؤ کو سمجھانے کے لیے نہیں, یہ اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایوولوشن کا ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک جانور خود اپنے آپ کو اتنا مینج کر لے اور ایک چیز آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے 21 دن ان انڈوں کو گھماتی رہے, اس میں سے چوزے نکلے, ان چوزوں کی ایسے حفاظت کرے. یہ خود بخود ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کوئی ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, اس کے وجود کو آپ کو ماننا پڑے گا.